بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ مصنف ہیں جن کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ ان کا نام ہے پطرس بخاری، جانی پہچانی شخصیت ہیں، مزاح نگار ہیں، اور ان کے مضامین پطرس بڑے مشہور ہیں۔ تو انہی کا ایک سبق مزاح نگاری کے حساب سے ان کے مضامین ہیں، اس میں شامل مرید پور کا پیر سیکنڈ ایئر اردو کی کتاب میں شامل نصاب ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پطرس بخاری کی حالات زندگی ہم اپنی کتاب سے دیکھتے ہیں اور ان کی ادبی خصوصیات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 154 پر یہ موجود ہے۔ پطرس بخاری کی ولادت 1898 ہے اور وفات 1958 ہے۔ پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری اور والد کا نام سید اسد اللہ تھا۔ اس طرح کا جو سوال ہے وہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے اسی پیراگراف میں سے کہ پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا۔ تو پطرس بخاری پشاور میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کرنے کے بعد یہ لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی میں انہوں نے ایم اے کیا، اور پھر کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے بی اے آنرز کیا۔ واپس آ کر کچھ عرصے گورنمنٹ کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے، وہاں پر یہ پڑھاتے رہے۔ آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے بعد وہ ریڈیو سے منسلک ہو کر دہلی چلے گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے تو انہیں گورنمنٹ کالج لاہور کا پرنسپل مقرر کر دیا گیا۔ پطرس بخاری اپنی خودداد صلاحیتوں کے بل بوتے پر ترقی کرتے ہوئے UNO اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے مندوب نمائندے مقرر ہوئے۔ اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے یہ مایہ ناز مزاح نگار اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ان کو بچپن سے کچھ دل کی تکلیف تھی، تو اس وجہ سے آخر ان کی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 60 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے۔ تو پطرس مرحوم کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ان کی ایک مختصر سی کتاب ہے جو پطرس کے مضامین نے انہیں وہ شہرت عطا کی ہے کہ وہ اردو ادب کی تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ یہ کتاب ان کی بڑی مشہور ہے، پطرس کے مضامین، اور دوسری جو کتاب ہے وہ کلیات پطرس ہے، یہ بھی نثر کی کتاب ہے۔ انہیں وہ شہرت عطا ہوئی کہ اردو ادب کی تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ ان کی تحریریں ان میں کیا تھا، شگفتہ شخصیت ان کی تھی، ان کا وسیع مطالعہ تھا اور عالمی ادب سے شناسائی کی عکاس ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف یہ ملکوں میں رہے ہیں، اس وجہ سے مختلف ملکوں میں رہنے کی وجہ سے ان کا جو ادب ہے وہ عالمی ادب کے لحاظ سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی طبعی جو ہے بے تکلفی اور علمی بصیرت ہر جگہ گل کھلاتی ہے۔ روزمرہ زندگی سے مزاح کے پہلو تلاش کرنا ان کے لیے معمول کی بات ہے۔ مزاح نگاری میں ان کا اپنا مقام ہے اور اپنے مضامین میں بڑی ہی اچھے طریقے سے مزاح نگاری جو ہے اس کو سمو لیتے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے ہماری مزاحیہ حس کو متحرک کرتے جاتے ہیں۔ بلا شبہ وہ نہ صرف ایک عظیم انسان ہیں بلکہ عظیم فنکار بھی تھے۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسی مزاح نگاری کرتے ہیں کہ جس سے انسان پڑھتے ہی وہ اس کا دل جو ہے وہ باغ باغ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ جو سبق ہے یہ بڑا ہی دلچسپ سبق ہے، مرید پور کا پیر۔ یہ مرید پور جگہ کا نام ہے اور اس کا پیر سمجھیں کہ یہ لیڈر ہے، تو ایک فرضی لیڈر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہاں پر پطرس بخاری نے ایک فرضی لیڈر بنایا ہے کہ وہ لیڈر کیسے بنا، ٹھیک ہے، اس کو لوگ کیسے اپنا پیر مانتے تھے اور اس کے ساتھ پورے کا پورا واقعہ کیا ہوا۔ تو یہ تجسس ہے، سسپینس ہے، میں اس کو شروع میں نہیں بتاتا، ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، جتنے بھی انشاءاللہ سوالات ساتھ ساتھ ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے۔ اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کتاب کے اوپر، لیکن آخر میں ہم انشاءاللہ تمام مشقی سوالات کو بھی حل کریں گے۔ تو بڑا ہی دلچسپ سبق ہے، تو اس کو ایک ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں، ساتھ رکتے نہیں ہیں تاکہ ہمیں اس سبق کی ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ مرید پور کا پیر کہتا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات کا تعجب ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات ٹال دیتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم وطن کیوں نہیں جاتے، تو میں ٹالتا رہتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، شک ان کو ہونے لگتا ہے یہ کیوں نہیں جاتا۔
کوئی پھر کہتا ہے باتوں باتوں میں کہ وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا اس لیے نہیں جاتا، اس کی وجہ سے روپوش ہے یعنی غائب ہے، کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، اس پر غبن کا یعنی خیانت کا یا چوری کا الزام تھا، ہجرت اس لیے اس نے کی ہے، کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانیوں یعنی اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے گھر میں اس کو گھسنے نہیں دیتا، غرض یہ کہ جتنی منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں، خدا آپ کو پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔ کہتا ہے میں صاف صاف بات بتاتا ہوں، اب آج بتانے والا ہوں کہ میں اپنے گاؤں اپنے شہر جو ہے اپنے وطن کیوں نہیں جا رہا، اس کی وجہ ہے وہ ساری کہانی اب یہ خود اپنی زبانی یہ مرید پور کا پیر جو فرضی لیڈر ہے یہ سنانے والا ہے۔ کہتا ہے قصہ میرے بتیجے سے شروع ہوتا ہے، کام اس بتیجے نے خراب کیا ہے، میرا بتیجہ یوں دیکھنے میں عام بتیجوں سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ نئی پود یعنی نئی نسل سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اور صاف بھی نظر آتے ہیں۔ تو میری خوبیاں تو اس میں موجود ہیں لیکن نئی نسل جو ہے اس میں بعض کہتا ہے کہ فالتو چیزیں ہوتی ہیں، فالتو خوبیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں ہیں، لیکن ایک صرف تو اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ کبھی رونما نہ ہوئی تھی۔ کہتے ہیں ایک خوبی ایسی ہے جو ہمارے خاندان میں کسی کی نہیں تھی، وہ یہ کہ بڑوں کی خوب عزت کرتا ہے، یہ خوبی ایسی ہے کہ جو ہمارے خاندان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی، اور میں اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں، اور میں اس کے نزدیک جو ہوں، میں اس کا جو چاچا ہوں، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا عالم اور علم کا اور فن کا ماہر ہے۔ یہ قبض یہ دیوانگی اس کے دماغ میں کیوں سمائی ہے، اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ میں نے شائستہ سے شائستہ دو دمانوں دو نسلوں کے فرزندوں کو بعض اوقات بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا ہے کہ اس پر نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے خاندان میں ایسا بندہ آ جاتا ہے جو بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ، تو میرا بھتیجا بھی ایسا ہی تھا، وہ میرے ساتھ محبت بھی کرتا تھا اور مجھے بہت جو ہے وہ بڑا آدمی سمجھتا تھا علم اور فن کے لحاظ سے، اور کہتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایسے بندے پیدا ہو جاتے ہیں خاندان میں کہ وہ اس قدر احترام کرنے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کی ذات جو ہے، اس کی قوم جو ہے قبیلہ، وہ ہمارا قوم قبیلہ نہیں ہے بلکہ ایسا قوم قبیلہ جو نچلی ذات کا ہے۔ تو نچلی ذات کے آپ کو پتہ ہے جیسے ہندوؤں کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اچھوت ان کے ہاں ذات ہے، تو وہ برہمن جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو کہتا ہے ہمیں شبہ ہونے لگتا ہے کہ اس کی ذات ہی کوئی نچلی ذات کی ہے، تو وہ اتنا احترام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بعض لوگ ایسے کہتا ہے کہ وہ خاندان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا، ادھر سے اپنی وہ کہانی کا آغاز کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں جلسوں پہ جاتا تھا، کانگریس کے جلسے میں بھی میں چلا گیا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چل کر آیا، ہمارے علاقے میں ہوا، مطلب یہ کہ جس شہر میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی، انہوں نے کہا ہم یہیں پر جلسہ کریں گے۔ میں پہلے بھی اکثر جگہ یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی ببانگ دہل یعنی کہ بلند آواز میں اور سب کے سامنے یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنے کو تیار ہوں کہ میرا اس میں ذرا بھی قصور نہ تھا۔ بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نحوت یعنی کہ میں نے غرور اور تکبر کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی کرا لیا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس کا جلسہ میں نے اپنے پاس کروایا تاکہ لوگ سارے یہ کہیں کہ اس لیڈر نے جو ہے نا وہ سارے کا سارا جلسہ یہاں پہ کروایا ہے، اور غرور و تکبر کی وجہ سے جیسے ہم اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے کسی بڑے شخص کو بلا لیں اور یہ کہیں کہ یہ شخص ہم نے بلایا ہے، لیکن یہ محض حاسدوں کی بدنیتی ہے۔ بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلایا ہے جو مسخرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مزاحیہ جو مسخرے ہوتے ہیں، اور ایک دو مرتبہ میں نے تھیڑوں یعنی تھیٹر والے ناٹک کرنے والوں کو بھی دعوت دی ہے، تو ایسے لوگوں کو میں بلاتا ہوں، کہتا ہے مسخروں کو میں بلا لیتا ہوں، ناٹک کرنے والوں کو میں بلا لیتا ہوں، لیکن کانگریس والوں کو میں نے نہیں بلایا، لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سا رہا ہے، بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ نہ کہوں گا۔ کہتا ہے یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے تھے، لوگ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے تھے کہ اسی نے بلایا ہے اور یہ غرور و تکبر میں بلا رہا ہے۔ جب کانگریس کا سالانہ اجلاس بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی پرہیزگار ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے، تو میں بھی چلا گیا۔ زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا، مجھے بھی چھٹیاں تھیں، چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر یعنی کہ کوئی کام کاج نہیں تھا تو میں نے کیا کیا، میں جلسے پر جانا شروع ہو گیا، اور وہاں جا کے میں نے کیا کام کیا، اس جلسے کی ایک ایک میں نے تقریر سنی۔ دن بھر تو جلسے میں رہتا، رات کو آ کر اس دن کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجے کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے، اور سند رہے یعنی دلیل رہے۔ تو کہتا ہے میں یہ کام کرتا تھا کہ دن کو تقریریں سنتا تھا اور رات کو آ کے وہ تقریریں لکھتا تھا اس کی ایک ایک بات، اور وہ میں لکھ کر اپنے بھتیجے کو بھیج دیتا تھا تاکہ وہ اس کے پاس
جو ہے محفوظ رہے، اور مجھے جب کام کہ کہیں پر تقریر کرنی پڑے تو مجھے یہ کام آ جائے گا۔ اب بھتیجا صاحب کیا کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کے چاچو نے یہ سارا کام کیا ہے۔ بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا تھا کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد ادب و احترام کے ساتھ کھولتے تھے، بلکہ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ افتتاحی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو بھی کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں اتنے احترام سے وہ کھولتے تھے، خط کو خود بھی پڑھتے تھے، پھر دوستوں کو سناتے تھے، پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بجکڑ کہتے ہیں بے وقوف لوگوں کو، اور ایسے لوگ جن کی پیٹ میں کوئی بات نہ رہے، میں خوب اس کو بڑھا چڑھا کر دہراتے، پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے۔ وہ خط وہ کیا کرتا ہے، وہ چھاپنے کے لیے دے دیتا، وہ کہتا میرے چاچو نے یہ خط لکھا ہے اور یہ دیکھیں کیسی باتیں لکھی ہیں، اور میرا چاچو جو ہے وہ بڑے علم و فن کا دیوتا ہے، جو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ وہ کیا کرتے، وہ چھاپ دیتے۔ اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ تھا۔ تو مرید پور گزٹ ایک اخبار تھا، رسالہ تھا، وہاں پر وہ وہ سارے کے سارے خط چھپ رہے تھے، حالانکہ یہ اس کے اپنے نہیں تھے، بلکہ یہ کانگریس کے جلسوں میں سے آتا تھا، وہ تقریریں سن کے وہ باتیں لکھ کر بھیج دیتا تھا۔ اس کی مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں، وہ مہینے تک جاری رہا، پھر بعض مشکلات کی وجہ سے یہ بند بھی ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ حسب ذیل ہے، کہتا ہے کہ یہ جو جس اخبار میں چھپتا تھا میرا خط، تو وہ بھی ایسے ہی لوگ تھے، وہ بھی ایسی گرے ہوئے لوگ تھے، پھر کچھ وجہ سے یہ بند بھی ہو گیا۔ تو جو ایڈیٹر صاحب تھے ان کا حلیہ بتا رہے ہیں مزاحیہ طور پر کہ رنگ ان کا گندمی ہے، گفتگو فلسفیانہ ہے، شکل سے چور معلوم ہوتے تھے۔ کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچا دیں، اور عند اللہ معجور ہوں، یعنی اللہ کے ہاں اجر ان کو ملے گا، نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز کوئی چندہ نہ دیں، ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی۔ تو یہ بھی مزاحیہ طور پر بتایا کہ اس کا ایڈیٹر ہی ایسا تھا، جس کا ایڈیٹر ایسا ہے تو وہ اخبار کیسا ہوگا۔ پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنے کانگریس نمبر بھی نکال لیا۔ نمبر جو ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسالوں کے اندر کوئی خاص، آپ کہہ دیں کہ کوئی خاص شمارہ جب آتا ہے، کوئی خاص مصنف ہوتا ہے یا کوئی خاص مضمون پر لکھا جاتا ہے تو اس کو نمبر کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کانگریس نمبر، جیسے احمد ندیم قاسمی پر اگر کوئی رسالہ ایسے لکھے گا تو احمد ندیم قاسمی نمبر، تو اس میں ساری کی ساری باتیں احمد ندیم قاسمی کی ہوں گی۔ تو اس اخبار نے بڑے ہی خاص طور پر، کیونکہ یہ بڑے مشہور ہو گیا تھا وہاں پر، اور اس کی خطوط جو تھے وہ لوگ بڑے پڑھ رہے تھے اخبار میں، اس مرید پور کے گزٹ میں، تو اس نے کیا کیا، اس اخبار کے ایڈیٹر نے ایک کانگریس نمبر نکال دیا، اور وہ بڑی تعداد میں اس نے چھاپ دیے سارے کے سارے اس کے خط، جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک بعض پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یعنی کہ اس کے لفافے بنا دیے گئے۔ بہرحال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت انشا پردازی، صحیح الدماغی اور جوش قومی کی داد دی، کیونکہ داد تو اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ لکھ رہا تھا، یہ نقل کر رہا تھا اور وہ باتیں ساری جلسوں سے اٹھا رہا تھا، تو لوگ سمجھے اس نے لکھا ہے۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر بنا دیا گیا۔ وہاں پر کہتے ہیں جی اس کی واہ واہ ہوگی، اس کو مرید پور کا قومی لیڈر بنا دیا گیا۔ ایک دو شاعروں نے تو مجھ پر نظمیں بھی لکھیں جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزٹ میں چھپتی رہیں، تو وہ لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی وہ باتیں سنتے رہتے تھے، اس کی باتیں پڑھتے رہتے تھے، تو شاعر جو تھے اس پر کہتا ہے کہ نظمیں بھی لکھ رہے تھے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ ایک فرضی کہانی ہے، کوئی سچی کہانی نہیں ہے، یہ مزاحیہ طور پر پطرس بخاری نے لکھی ہے۔ میں اپنی اس عزت افزائی سے محض بے خبر تھا، سچ ہے خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو محض چند خطوط لکھ کر اپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے، اور کسی کو کیا معلوم تھا یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہے، مرید پور میں پوجا جاتا ہے۔ میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے وہاں پر لوگ لیڈر مان رہے تھے، میں تو لکھتا جا رہا تھا، میں تو بھول گیا تھا کہ میں نے کوئی خط بھی بھتیجے کی طرف بھیجے تھے۔ مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا، بھتیجے نے میری بزرگی کے روب کی وجہ سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں، یعنی کہ تذکرے کے طور پر، برسبیل تذکرے کے طور پر کبھی میرے بھتیجے نے مجھے یہ بھی نہ کہا کہ چاچو آپ کا جو یہاں نام ہے وہ بڑا روشن ہو گیا اور آپ یہاں پہ لیڈر ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مجھے وہ کہتا تھا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ایسا میرا اچھا بھتیجا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یوں کہتا تو برسوں تک اس کی بات میری سمجھ میں نہ آتی، لیکن بہرحال مجھے کچھ تو معلوم ہوتا کہ میں ترقی کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہوں، کیونکہ وہ جب کہتا تو میں کہتا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے تو وہ چیز لکھی ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیسے وہاں پہ ہیرو بن گیا ہوں۔ کچھ عرصے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے، تو یہ بھی مزاحیہ طور پر کہا ہے کہ کیونکہ دور یہ بتا رہے ہیں وہ ہندوستان کا دور، ٹھیک ہے، وہ آزادی کا دور،
اور اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے، جلسے جلوس ہو رہے تھے کانگریس کے، تو جس کسی کو ایک میز، ایک کرسی اور ایک گلدان میسر آیا، اسی نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ تو لوگ جلسے کر رہے تھے، سیاست کر رہے تھے، کوئی کانگریس میں، کوئی تقریریں کر رہا تھا آزادی مارچ کی وجہ سے۔ تو جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کے خط موصول ہوا کہ آپ کے لوگ، شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ انہوں نے خط لکھ دیا مرید پور والوں نے کہ آپ آ جائیں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر کے و میں، یعنی چھوٹے بڑے اور عام اور خاص، ادنا اعلیٰ، سارے آپ کے روح انور، آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بے تاب بے چین ہے۔ مانا ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکت کی از حد ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ جو ہے نا، آپ بڑا اعلیٰ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا یہاں پر جو ہے وہ لیڈر بن گئے ہیں اور پیر بن گئے ہیں، اور یہاں پر سارے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ خار وطن از سنبل و ریحاں خوش تر، یہ شیخ سعدی کا قول ہے کہ وطن کے کانٹے جو ہیں وہ سنبل اور ریحان کے پھولوں سے بھی بہتر ہوتے ہیں۔ تو وطن کی خاطر آپ سارا کام کر رہے ہیں، آپ یہ تقریریں کر رہے ہیں وطن حاصل کرنے کے لیے، اور آپ نے سارا کچھ لکھا ہے، تو لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو آپ کا چہرہ مبارک ہے اور آپ کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کی 3-4 براہین قاطع یعنی کہ دلیلیں انہوں نے دیں۔ اس کے بعد مجھ سے درخواست کی گئی کہ آپ یہاں کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ آئیں اور آپ نے تقریر کرنی ہے، اور آپ نے بات کس پر کرنی ہے؟ ہندو مسلم اتحاد، تاکہ متحد ہو کر یہ انگریزوں کے خلاف جو ہیں وہ ہندوستان کی آزادی میں کردار ادا کریں۔ خط پڑھ کر میری یہ حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا۔ کہتا ہے کہ پہلے مجھے عجیب سا لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، پھر میں نے سوچا یار میں واقعی ہی میں جو ہوں بڑا اعلیٰ قسم کا انسان ہوں، میں تو فن کا ماہر ہوں، میں تو علم کا ماہر ہوں، اور میں مان گیا کہ وہ جو باشندگان مرید پور کے جو لوگ ہیں ان کی مردم شناسی کا مطلب ہے کہ وہ شخص کو پہچان جاتے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میں ان کا لیڈر ہوں۔ میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحے میں چڑھ جاتا ہے۔ اس ایک لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا معلوم ہونے لگا، اہل وطن کی بے حسی پر بڑا ترس آیا۔ ایک آواز نے کہا کہ ان بیچاروں کی بہبودی، بھلائی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے، تجھے خدا نے قوت دی ہے تدبر کی، اور ہزارہا انسان تیرے منتظر ہیں، اٹھ کر سینکڑوں لوگ تیرے لیے ماں حاضر لیے بیٹھے ہیں، یعنی کہ جو کچھ حاضر ہے ان کے پاس وہ تیرے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تجھے دیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور تجھے جو ہے وہ قوم کا لیڈر سمجھتے ہیں، اب تو پیچھے نہ ہٹی۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیں کیسی بات کر رہے کہ میں نے ان کو کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، اور 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے آؤں گا، لیکن کوئی بھی شخص میرے استقبال کو نہ آئے، اور میں اس وقت جو ہوں نا وہ کام میں مصروف رہے، سارے کے سارے ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ اور ایسے اس نے جو بڑی بات کر دی۔ اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا۔ اب اصل کام شروع ہوگا، تقریر تیار کرے گا، اور وہاں پہ کیونکہ اس نے تقریر کرنی ہے، بڑی اعلیٰ تقریر کرنے جا رہا ہے یہ، تو وہ تقریر تیار کر رہا ہے جی۔ طرح طرح کے فکر دماغ میں صبح و شام پھرتے تھے۔ ہندو اور مسلم بائی بائی کہوں گا، ہندو اور مسلم جو ہے وہ شیر و شکر ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی ہیں، تو کیونکہ اس نے بات کرنی تھی وہاں پر ہندو اور مسلم اتحاد کی، تو یہ اب ساری کی ساری تقریر کو اپنے پاس لکھے گا پوائنٹس کی صورت میں، اور ذہن میں سوچ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ باتیں کروں گا، ہندوستان کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اے میرے دوستو، ہندو اور مسلمان ایک ہی تو ہیں۔ جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف نہار پر ہیں، یعنی کہ دنیا کے آدھے نقشے پر ہیں۔ نصف نہار دنیا کے اصل چیز ہے اتفاق، اور میں کہوں گا کہ ہندو اور مسلم آپس میں اتفاق کریں تو سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا، تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جو منافق ہوئے اور آپس میں بے اتفاقی کی تو وہ ختم ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، میں ایسی باتیں کروں گا۔ اور بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے کہ 2 بیل رہتے تھے ایک جا والا واقعہ پڑا تھا، اسے نکال کر نئے سرے سے پھر پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات نوٹ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے قصہ پڑھا تھا 2 بیلوں والا، ٹھیک ہے، یہ تحریر ہے پریم چند کی، اور 2 بیلوں کی کہانی ہے۔ اصل میں یہ کہانی بہت تھوڑی لمبی ہے، آپ یہاں پر اس کہانی کو میں آہستہ آہستہ آگے کرتا ہوں، آپ روک کر پڑھ بھی سکتے ہیں اس کہانی کو یہاں سے۔
اس کہانی کے اندر جو ہے اصل یہ کہانی جو ہے دو بیلوں پہ اوپر ہے، اور ایک کا نام ہیرا ہے اور ایک کا نام موتی ہے، اور وہ ایک شخص کے ہاں رہتے تھے، اور وہ اس شخص سے بڑے محبت کرتے تھے، اس کے جانور تھے یہ دونوں کے دونوں۔ تو اصل میں پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ان میں آپس میں اتفاق بہت تھا، بہت زیادہ اتفاق تھا، اور یہ بیل جو ہے اس بندے سے چلے بھی گئے کچھ عرصے کے لیے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اتفاق کی وجہ سے جو ہے یہ آخر کار اپنے مالک کے پاس جو ہے وہ واپس آ گئے۔ تو اصل میں یہ کہانی جو ہے وہ اتحاد کی ہے اور دو بیلوں کی کہانی ہے۔ تو کہتا ہے یہ کہانی جو ہے میں نے پڑھی تھی دو بیلوں کی، وہی میں نے دوبارہ سے پڑھی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے لائی ہے، اس کی تمام میں نے تفصیلات نوٹ کر لی کہ ایسی بات کروں گا کہ ہم نے دیکھو بچپن میں دو بیلوں کی کہانی پڑھی تھی، اور سمجھو کہ ہندو اور مسلم یہ بھی دو بیل کی طرح آپس میں اتفاق ہوگا تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اسے گٹھے کو توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکتے، پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک کر کے وہ کہتا ہے اب اس کو توڑو، تو لکڑی ان سب کے سامنے ہاتھ میں دے دیتا ہے جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کرواتا ہے۔ تو یہ تو مشہور جو ہے قصہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور لکڑی کا گٹھا ان کو دیتا ہے کہ اس تمام لکڑی کے گٹھے کو توڑو، آپس میں لکڑیاں جو ہے وہ گٹھے کی شکل میں ہوتی ہیں وہ توڑ نہیں سکتے، اور لکڑی لادہ لادہ کر کے دیتا ہے تو سارے توڑ لیتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ لکڑی کا گٹھا ہے، یہ تم سارے ہو، اگر تم سارے متحد رہے اور اتفاق رہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر تم سارے علیحدہ ہو گئے اس لکڑی کی صورت میں تو تمہیں ہر کوئی شخص نقصان پہنچا دے گا۔ کہتا ہے کہ میں یہ باتیں کروں گا کیونکہ میرا عنوان ہی یہی ہے کہ ہندو مسلم اتحاد۔ اس کہانی کو بھی لکھ لیا، تقریر کا آغاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید مجھے مناسب معلوم ہوئی کہ پیارے ہم وطنوں، میں نے الطاف حسین علی کہ انہوں نے اشعار شروع میں اپنے پاس لکھ لیے کہ میں شروع میں یہ اشعار پڑھوں گا۔ اشعار ایسے ہیں کہ گھٹا سر پر ادبار کی چھا رہی ہے، بد نصیبی کی گھٹا چھا رہی ہے، بادل فلاکت غریبی سما اپنا دکھلا رہی ہے، نوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، ہر طرف نوست ہی نوست ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آواز آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، کہ کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے ہو، اور ابھی جاگ رہے تھے اور پہلے جاگ رہے تھے تم اور پھر تم سو گئے ہو، تمہاری وجہ سے اسی وجہ سے جو ہے تم پر انگریز مسلط ہیں، اور تم اتفاق کی بدولت جو ہے وہ انگریزوں سے خلاصی پا سکتے ہو۔ ہندوستان کے جس مایہ ناز شاعر یعنی ملتانہ الطاف حسین حالی پانی پت کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو پانی پتی کہا جاتا ہے، نے آج سے کئی برس پیشتر یہ اشعار قلمبند کیے تھے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ جو زمانہ گزرتا جائے گا اس کے یہ المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستان کی یہ حالت ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ باتیں میں اپنی تقریر میں کروں گا۔ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا اور کہوں گا کہ دیکھیں نا اس میں ہندوستان میں کیا ہے جی، افلاس ہے، غربت ہے اور بغض ہے، کینہ ہے وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا، اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، مثلا غیر ملکی حکومت اس کی وجہ ہے، یہ وجہ ہے ساری کی ساری افلاس غربت اور بغض کی، آب و ہوا کی وجہ سے ہے، یہ مغربی تہذیب کو ہم نے اپنا دیا ہے، لیکن ان سب کو میں باری باری غلط قرار دوں گا، اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ ہماری حالت تب بگڑی ہے کہ ہم آپس میں کیا ہے، ہمارا نفاق ہو گیا ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں کروں گا، کہوں گا غیر ملکی حکومت، پھر کہوں گا نہیں، آب و ہوا نہیں، مغربی تہذیب نہیں، اور اصل وجہ بتاؤں گا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے، اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ حال ہے۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کر دوں گا کہ آ اندلیب آ بلبل مل کے کریں آہو زاریاں، مل کے آہو جو ہے وہ روتے ہیں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ کہتے ہیں یا اس شعر کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آ اندلیب، اصل میں یہ جو شعر ہے یہ رند لکھنوی کا شعر ہے کہ آ اندلیب، بلبل جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ پھول پر عاشق ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلبل کو کہوں گا میں کہ آ تو اور میں جو ہے وہ آؤ مل کر ہم دونوں جو ہیں وہ روتے ہیں اور آہوزاری کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آہوزاری کر کہ تجھ سے تیرا پھول چلا گیا، اور میں اس وجہ سے کروں گا کہ مجھ سے میرا دیس چلا گیا۔ تو میں اس مفہوم کے اعتبار سے اس مفہوم کو ایسے بیان کر کے اس تقریر میں اس شعر کو بیان کروں گا۔ کہتے ہیں 10-12 دن اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ بنا لیا، رف خاکہ جی،
اور یہ دیکھیں تقریر اور اس طرح مضمون کا بھی رف خاکہ بنایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں مضمون لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ رف خاکہ یہ دیکھیں ایسے بنایا جاتا ہے، اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا، یہ رف خاکہ ہے جی۔ تمہید، سب سے پہلے تمہید اشعار عالی پڑھوں گا جو لکھے ہوئے تھے، ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، بلند اور دردناک آواز سے پڑھوں گا۔ پھر ہندوستان کی موجودہ حالت کو بیان کروں گا، افلاس، بغض، قومی رہنماؤں کی خود غرضی۔ پھر اس کی وجہ پوچھوں گا، کیا وہ ملکی حکومت ہے؟ نہیں۔ کیا آب و ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر وقفہ کروں گا جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالوں گا۔ تو یہ طریقہ سارے کا سارا سوچ رہے میں تقریر میں ایسے کروں گا۔ پھر بتاؤ کہ وجہ ہندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے، میں یہ بتا دوں گا۔ نعروں، لوگ لازمی بات ہے جب یہ بات کروں گا لوگ نعرے ماریں گے، نعروں کے لیے وقفہ لوں گا۔ اس کا نقشہ کھینچو، فسادات وغیرہ کا ذکر رقت انگیز آواز میں کروں گا کہ ہمارے یہاں پہ فسادات ہیں، اور بڑی ہی میں درد بری جو ہے وہ آواز میں اور درد برے طریقے سے اس کو بیان کروں گا۔ اس کے بعد شاید چند نعرے پھر بلند ہوں، اس لیے میں ذرا ٹھہر جاؤں گا۔ پھر خاتمہ آخر میں کروں گا، عام نصیحتیں کروں گا، خصوصاً اتحاد کی تلقین کروں گا، اور آخر میں وہ شعر پڑھ لوں گا کہ آن دلیب والا۔ تو اس پر میری تقریر کا اختتام ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ عاجزی کے ساتھ انکساری کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا، اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتا رہوں گا۔ تو سارے مجھے داد دے رہے ہوں گے کہ کیا زبردست تقریر کی ہے، تو میں پھر بڑی ہی جو ہے وہ عاجزی کی صورت میں جا کر بیٹھ کے لوگوں کو اس کا سلام کا جواب دوں گا۔ اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز میں اس پر ایک نظر ڈالتا رہا، اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بعض مارکت الآراء یعنی دلیری اور بہادری والے فکروں کی مشق کرتا رہا۔ یعنی آئینے کو میری تقریر سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، میں کیا کرتا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اشاروں میں تقریر کرتا رہتا۔ نمبر 3 کے بعد کی مسکراہٹ کی خاص مشق بام پہنچائی۔ یہ نمبر 3 والی جو مسکراہٹ ہے، یہ والی کہ یہ جو جس وقفے کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر نظر ڈالوں گا، کہتا ہے اس پر میں نے جو ہے نا وہ خاص جو ہے مشق کی، اور کہا کہ میں اس طرح ہنسوں گا۔ بڑی خاص طریقے کی میں نے مشق کی، کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی کہ ایک جگہ کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے، کبھی ادھر مڑوں گا کبھی ادھر مڑوں گا، تاکہ تقریر کے دوران میں سب طرف میری آواز بھی پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن لیں۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ اب یہ مرید پور جا رہا ہے جی، تقریر اس نے تیار کر لی اور نکات اپنے پاس لکھ لیے، اور اپنے پاس لکھ کر اس نے کاغذ پر لکھ لیے، رف خاکہ بھی بنا لیا۔ اب یہ جا رہا ہے مرید پور۔ تو مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ رستے میں سانگا کے جگہ کا نام اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوان ہند کے بعض جو شیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر میں بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہے تھے۔ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا، سر باہر نکالیے، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ تو یہاں پر جو ہیں وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا مالٹا میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھو تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے، نعرے لگانے لگ گئے۔ بمشکل تمام باہر نکلا، موٹر میں مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف میں مجھے لے گئے۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا، اتنا بڑا ہجوم تھا، جو یک آواز ہو کر میرا نام لے کر نعرے لگا رہے تھے۔ دائیں بائیں سرخ جھنڈوں پر مجھ خاکسار عاجز کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے، اور اس کا نام لکھ کر وہاں پر جو ہے وہ جیسے پوسٹر لے کر جاتے ہیں تو وہ جیسے سیاسی جلسوں میں، تو کہتا ہے ویسے میرے نام جو ہے اس کے ساتھ نعرے لکھے گئے تھے۔ کیا باتیں لکھی ہوئی تھی؟ مثلا ہندوستان کی نجات تمہیں سے ہے، مرید پور کے فرزند خوش آمدید، اور ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے بغل گیر یعنی مجھے گلے میں لے ہو کر میری پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنی تعارفی تقریر کا یوں آغاز کیا۔ اب وہ بلائے گا، جیسے اسٹیج سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ پھر مقرر کو بلاتا ہے، تو پھر یہ ابھی اسٹیج سیکرٹری جو ہے وہ اس کو دعوت دے گا اور اس کو بلانے والا ہے۔ اب اسٹیج سیکرٹری کہہ رہے کہ حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایا لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کے لیے بلایا گیا ہے، تقریر کا لفظ سن کر کہتا ہے میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی اماجگاہ میدان بنا ہوا تھا، جنگ کا میدان سمجھیں، وہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جو میں نے وہ لکھا ہوا تھا رف خاکہ، وہ مجھے دیکھنے کی ضرورت پڑی کہ میں پہلے کیا بات کہوں گا۔
تو کیونکہ اب اصل تقریر مجھے کرنی پڑ گئی تھی، وہ تو میں شیشے کے سامنے کرتا رہتا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ نہ دارد، یہاں پر ڈرامہ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں جیب میں ہاتھ میں نے ڈالا تو وہ نوٹ، وہ کاغذ جو رف خاکہ تھا وہ میرے جیب میں نہیں تھا۔ ہاتھ پاؤں میں یک لخت ایک دم ایک خفیف سی ہلکی سی جو ہے وہ خنکی محسوس ہوئی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ خنکی سردی کو کہتے ہیں۔ دل کو سنبھالا، دل بھی دھڑکنے لگا کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ راشے کے عالم میں کپ کپاہٹ کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن وہ کاغذ نہ ملا، کاغذ یہ گما بیٹھا۔ تمام حال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا، ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں، بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے۔ مرید پور کا شہر، یہ صدر جلسہ کہہ رہے ہیں، مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی ایسے اشخاص پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوع انسان کے لیے، تو وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے بڑے القاب لگا رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ یہ آئیں گے اور اسٹیج پر بڑی تقریر کریں گے۔ جی خدایا اب میں کیا کروں، ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نالائق کا لفظ تو غیر موضوع ہوگا، جہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، غیر مہذب کہوں گا۔ تو اب خود سوچ رہے، وہ خاکہ تو اس نے گما دیا اور سارے الفاظ یہ ذہن سے بھول گیا اور حالات اس کے خراب ہو گئے۔ ان کی اعلیٰ سیاست دانی ہے، وہ تقریر کے لیے بلا رہے ہیں اس کو۔ ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں، یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ان کو ملکہ ان کو حاصل ہے، واہ واہ واہ، وہ کیا بات ہے جی۔ ہاں وہ تقریر کہیں سے شروع ہوتی ہے، پھر اس نے تقریر کا نام لیا تو پھر یہ سوچ رہا ہے کہ تقریر کہاں سے شروع ہوگی۔ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر، چند نصیحتیں ضرور کرنی ہیں، لیکن وہ تو آخر میں، وہ بیچ میں مسکرانا کہا تھا، وہ سارے کا سارا ڈرامہ وہ بھول گیا جو اس نے پوری کی پوری مشق کی تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے۔ وہ باقاعدہ اپنی وہ بلا رہا ہے اسٹیج سیکٹریز کو۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی، نعرے لگ رہے ہیں جی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے کہہ رہے تحریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کہا، مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے، اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آ پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست سے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا، میں نے اپنے آپ کو زبردستی اٹھایا، کچھ لڑکھڑایا بھی، حالت میری خراب تھی لیکن پھر سنبھل گیا۔ میرا ہاتھ بھی کام رہا تھا، حال میں ایک ہی شور تھا، میں بے ہوشی سے ذرا ہی ورے تھا، نزدیک تھا، یعنی بے ہوش ہونے والا تھا، اور نعروں کی گونج ان لہروں کی شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہو۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے، لیڈروں کی خود غرضی بھی ضرور بیان کروں گا، اور کیا کہنا ہے، ایک کہانی بھی تھی، بگلے اور لومڑی کی کہانی، نہیں ٹھیک ہے، 2 بیل کی کہانی، تو بھول گیا، 2 بیل کی جگہ کہہ رہے بگلے اور لومڑی کی کہانی بیان کر دوں گا۔ اتنے میں حال میں سناٹا چھا گیا، لوگ سب میری طرف دیکھ رہے تھے، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں سے رو کے کھڑا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی، گلا خشک تھا، بصد مشکل میں نے یہ کہا، بڑی مشکل سے میں نے یہ کہا، پیارے ہم وطنوں، بڑی مشکل سے یہ لفظ کہا۔ آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی۔ منحنی کہتے ہیں کمزور، یعنی بالکل آہستہ میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ 1-2 شخص جو ہے وہ نیچے یہ آواز سن کر ہنستی ہے، میں نے گلے کو صاف کیا اور تھوڑا سا میں نے ایسے کیا اور کچھ لوگ ہنس پڑے۔ میں نے جی کڑا کر زور سے بولنا، یعنی سخت جان کر کے زور سے بولنا چاہا، پھیپڑوں پر یک لخت یوں زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی، یعنی آواز بہت زیادہ اونچی نکل آئی۔ اس پر بہت سے لوگ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھی تھمی تو میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں، اب بے ترتیب تقریر کرے گا، آپ دیکھیں گے، اوپر نیچے مارے گا بس، کیونکہ اصل تو وہ تقریر جو اس نے تیار کی تھی وہ یہ کاغذ ہی اس سے گم ہو گیا۔ تو اب کیا کہہ رہا ہے جی، اس کے بعد ذرا دم لیا، ٹھہرا، پھر کہا، پیارے ہم وطنوں، کچھ یاد نہ آیا اس کے بعد کیا کہنا ہے، 20 باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھی لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی۔ پھر میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں، اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بنا گیا، چکرا گیا، تو لوگ ہنسنے لگ گئے۔ میں نے 3-4 دفعہ کہہ دیا، پیارے ہم وطنوں، پیارے ہم وطنوں، پیارے ہم وطنوں، ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی، بس جو کچھ منہ میں ہے میں کہتا جاؤں گا۔ پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں، سمجھے آپ؟ پھر وقفہ میں نے کیا، نقص ہیں، لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا چندہ صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں، اب بات ہی کچھ اور ہے اور مار رہا کچھ اور ہے، وہ آب و ہوا والی بات بعد میں کرنی تھی۔
وہ کہنا تھا کہ اصل میں ہندوستان کی حالت کیوں خراب ہے۔ اب شروع اس نے تقریر کی اور الٹی سیدھی مار رہے ہیں اور لوگ نیچے ہنس رہے ہیں۔ حواس معطل ہو رہے تھے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا۔ یکلخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا۔ میں نے کہا یہ 2 بیلوں والی کہانی کرتا ہوں۔ ہاں تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ 2 بیل اکٹھے رہتے تھے اور جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے، یعنی کہ وہ کہانی بھی الٹی سیدھی مارنے لگ گیا۔ یہاں تک پہنچ کر محسوس ہوا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو گیا۔ میں نے کہا چلو وہ لکڑی کے گٹھے والی کہانی شروع کرتا ہوں۔ مثلا آپ لکڑیوں کے ایک گٹھے کو لے لیجئے۔ لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں، وجہ یہ کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے، گویا چونکہ اکثر غریب ہیں، اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر پھر لوگ ہنس رہے ہیں جی، کیونکہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرات، آپ نے اگر عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ نوست منڈلا رہی ہے، کہہ کے اور شور و غوغا، اس سے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے، کیا باتیں کر رہے۔ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ چوں از قوم یکی بے دانشی کرد۔ اب دیکھیں شیخ سعدی کا قول کچھ اور تھا، اور شیخ سعدی کا قول یہ ہے ہی نہیں ہے، اور اصل میں الطاف حسین علی کی اس نے نظم پڑھنی تھی شروع میں، اور آخر میں وہ دوسرا شعر رند لکھنوی کا پڑھنا تھا۔ اس نے یہاں پر شیخ سعدی کا کہہ کر یہ ایک جو ہے کہاوت پڑھ دی۔ یہ اصل میں شیخ سعدی کی نہیں ہے، یہ ایک کہاوت ہے، جیسے ضرب الامثال ہوتی ہیں، یہ کہاوت اصل میں یہ فارسی کی کہاوت ہے۔ یہ دیکھیں یہ پوری کی پوری کہاوت میں نے آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ چو از قوم یکی بے دانشی کرد، نہ کہ راہ منزلت ماند نہ میرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی ایک آدمی بے وقوفی کرتا ہے تو نہ چھوٹے کی عزت باقی رہتی ہے نہ بڑے کی عزت باقی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ شیخ سعدی کا قول نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ شیخ سعدی کا قول نہیں ہے، یہ فارسی کی مشہور کہاوت ہے، اس لیے لوگوں نے کہا یہ کیا بکواس کر رہا ہے، آواز آئی کیا بکتے ہو۔ خیر اس بات کو جانے دیجئے، بہرحال اس بات کو تو میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے آخر میں پھر شعر یاد آیا اس کو، تو اس نے شعر پڑھ لیا کہ آ نلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا، ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی زیادہ تھا، چنانچہ میں نے بڑے شور سے بولنے لگا، جوش و خروش سے۔ جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں، ان کی حکومتیں 4 دانگے عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں، یعنی دنیا کے چاروں طرف کی بنیادیں ہلا رہی ہیں اور بیداری کر رہی ہیں۔ لوگوں کا شور اور ہنسی اور بھی بڑھتی گئی، کیونکہ اب اس نے ترتیب ہی خراب کر دی ہے ساری کی ساری۔ آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے، لیکن لوگوں کا شور ہی اتنا زیادہ تھا کہ لوگ اب سن رہے نہیں تھے، لیکن لوگوں کا غوغا، شور اور کہہ کے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا۔ اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے کچھ لوگ جو ہیں اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد سٹیج پر آ گریں، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ لوگ مجھے کاغذ کی گولیاں مارنے لگے۔ حضرات تم یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم 2 بیل ہو۔ تو یہ کہہ دیا کہ تم 2 بیل ہو، لیکن جب بوچھاڑ بڑھتی گئی اور لوگ چیزیں پھینکنے لگے تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی۔ اسٹیج سے پھلانگا میں کودا اور زکند بھر کے، یعنی چھلانگے لگا کر لمبے لمبے قدم لے کر دروازے میں سے باہر کا رخ کیا۔ ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا، لوگ میرے پیچھے دوڑنے لگے۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے، ان کو سن کر میں اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ لوگ مجھے پیچھے باتیں کر رہے تھے، گالیاں نکال رہے تھے، اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا۔ ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، میں نے بے تحاشا اس میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی۔ اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے دعوت دی، مدعو کیا، اور نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی۔ تو یہ پوری کی پوری کہانی ہے۔ کہتا ہے یہ وجہ ہے کہ میں اپنے گاؤں نہیں جاتا، تم لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری کہانی تو جو مزاحیہ انداز میں ایک مزاح نگاری کے طور پر پطرس بخاری نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی یہاں پر کچھ سوالات، ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے الف بے جیم دال ہے، اور الف بے جیم دال اور واو اور زے، یہ سوال ہیں، یعنی 6 سوال ہیں، اس کے جواب لکھنے ہیں، اور پھر مضمون کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو گرامر کے سوال ہیں وہ علیحدہ میں حل کر رہا ہوں۔ میں نے تمام صنعتیں حل کر دی ہیں۔ اب انشاءاللہ جو آہستہ آہستہ یہ ایک سوال رہ گیا مرکب جملے والا، یہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنا لوں گا، تو وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ گرامر کے سوال انشاءاللہ علیحدہ حل کروں گا۔ کچھ اشعار آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تشریح کے لیے اور آپ کے مشقی سوالات کے لیے، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم مشقی سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ کسی جلسے میں لیڈر نے یہ اعلان فرمایا،
ہمارے منتری آنے کو ہیں بیدار ہو جاؤ، یکا یک لاؤڈ سپیکر سے گونجا فلم کا نغمہ، وطن کی آبرو خطرے میں ہوشیار ہو جاؤ۔ اکبر الہ آبادی کے اشعار بہت ہی مزاحیہ اور طنزیہ قسم کے شعر ہیں کہ کوٹ اور پتلون جب پہنا تو مسٹر بن گیا، جب کوئی تقریر کی جلسے میں تو لیڈر بن گیا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ اکبر الہ آبادی کا یہ شعر ہے کہ لیڈروں کی دھوم ہے اور فالوور کوئی نہیں، سب تو جنرل ہیں، یہاں آخر سپاہی کون ہے۔ اب سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ لیڈر کے اپنے گاؤں مرید پور نہ جانے پر لوگ کیا تبصرے کرتے تھے؟ پہلا سوال ہے جی۔ پطرس بخاری اپنے مزاحیہ مضمون مرید پور کا پیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا۔ بعض اس بات پر بھی حیران ہیں کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات ٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ شبہات کے اظہار پر کے لیے طرح طرح کے تبصرے کرتے ہیں۔ لوگوں کے تبصرے کون کون سے ہوتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق تبصرہ کرتا ہے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ مقدمہ: کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا، اس کی وجہ سے روپوش ہے، یعنی گرفتاری کے خوف سے اپنے وطن کا رخ نہیں کرتا۔ دوسرا، غبن کا الزام: کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غبن کا الزام لگا، ساکھ متاثر ہوئی، کسی نے آنکھ ملانے کے یہ قابل نہیں رہا، اس لیے وہاں سے ہجرت کرتے ہی بنی۔ بدعنوانیاں: کوئی کہتا ہے والد اس کی بدعنوانی اور بری عادت کی وجہ سے گھر میں گھسنے نہیں دیتے کہ خاندان کی رسوائی کے خدشہ ہے۔ مختصر یہ کہ جتنے زیادہ لوگ اتنے زیادہ تبصرے، اور سارے تبصرے بھی ایک دوسرے سے مختلف، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تر تبصروں میں سے ایک بھی درست نہیں ہے، بلکہ میرے گاؤں نہ جانے کی وجہ کوئی اور ہے۔ اگر آپ کو اس کے یہاں پڑھنے میں مشکل ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ مجھ سے یہ سوالات آپ وہاں پر کہیں، میں آپ کو وہ یہ بھیج دیا کروں گا۔ جو بچے چاہتے ہیں کہ ان کو صاف دکھائی دے، صاف تو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی لیتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوال بے: بھتیجے نے اپنے چچا کو کس طرح مرید پور کا قومی لیڈر قرار دلوایا؟ مصنف اپنے شہر میں ہونے والے کانگریس کے جلسے میں روزانہ شریک ہوتے اور رات کو جلسے کی رودات خط کی صورت میں لکھ کر مرید پور میں رہنے والے اپنے بھتیجے کو ارسال کر دیتے۔ مرید پور میں ان کا بھتیجا ان خطوط کی خوب پبلسٹی کرتا تھا۔ خطوط کی پذیرائی اور پبلسٹی کیسے ہوتی تھی اس کو اب بیان کریں گے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بےحد احترام کے ساتھ کھولتے۔ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ افتتاحی تقریب سے قبل وہ باقاعدہ وضو بھی کرتے، پہلے خط کو خود پڑھتے، پھر دوستوں کے سامنے خوب بڑھا چڑھا کر سناتے، پھر مقامی اخبار مرید پور گزٹ کے مدیر کے حوالے کر دیتے جو اسے بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا۔ اس اخبار نے میرے خطوط کے بل پر اپنے کانگریس نمبر بھی نکالا۔ اس طرح وہ خطوط پورے مرید پور میں پڑھے گئے، بچے بچے کی زبان پر میرا نام آ گیا۔ مرید پور کے تمام لوگوں نے میری قابلیت، انشا پردازی، سید دماغی اور جوش قومی کی داد دی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا۔ مختصر یہ کہ مصنف کسی سنجیدہ کوشش اور سیاسی جوڑ توڑ کے بغیر صرف اور صرف اپنے بھتیجے کو بھیجے گئے جو رسمی قسم کے خطوط کی برکت سے لیڈر بن گئے۔ اپنے ملک کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کئی ایک سیاستدان ایسے نظر آئیں گے جو مصنف کی طرح کسی قومی خدمت یا جدوجہد کے بغیر جو ہے وہ مشہور ہوئے اور ایوان اقتدار تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ تو یہ ہے تو طنز ہے لیکن حقیقت بھی ہے، آپ دیکھ لیں سیاست دانوں کا حال کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ ٹھیک نظر نہ آئے تو وہاں پر نیچے جو ریزولیوشن ہوتی ہے یوٹیوب میں 144 آٹو ہوتی ہے، تو آپ اس کو 360 یا 480 پہ کر کے دیکھا کریں، اس سے آپ کی جو ہے وہ بالکل آپ کو یہ صفحہ ٹھیک نظر آئے گا۔ سوال جیم: لیڈر نے اپنے تقریر کے لیے کون سے نکات اکٹھے کیے؟ مرید پور کی انجمن نوجوان ہند کی طرف سے مصنف کو خط موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، ہر چھوٹا بڑا آپ کو دیکھنے کا خواہش مند ہے اور آپ کے پاکیزہ جو ہے وہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بیتاب ہے۔ مانا کہ ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی ضرورت ہے، لیکن وطن مرید پور کا سب سے زیادہ جو ہے آپ کا حق ہے۔ چنانچہ مصنف نے مرید پور کی دعوت جو ہے وہ قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد جلسے کے دن تک اس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا اور آخرکار مندرجہ ذیل 5 نکات اس نے تیار کر دیے۔ سب سے پہلی تمہید:
اپنی تقریر کا آغاز پرسوز انداز میں الطاف حسین علی کے اشعار سے میں کروں گا۔ یہ وہ اشعار ہیں جو انہوں نے بہت سال پہلے مسلمانوں کی حالت زار پر رو رو کر لکھی تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ مسلمانوں کی حالت آج بھی اسی طرح کی افسوسناک ہے۔ ہندوستان کی موجودہ حالت۔ اس کے بعد ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا، افلاس، غربت اور بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا، وجوہات، اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ ان تمام وجوہات کو دہراؤں گا جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، مثلا غیر ملکی حکومت، آب و ہوا اور مغربی تہذیب وغیرہ، لیکن اس کو باری باری غلط قرار دوں گا۔ اصلی وجہ، اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ پھر خاتمہ آخر میں اطاعت کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ آ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار، میں چلاؤں ہائے دل۔ سوال ہے کہ مرید پور میں لیڈر کا استقبال کس طرح ہوا؟ مرید پور کی انجمن نوجوان ہند کی دعوت قبول کرتے ہوئے مصنف بذریعہ ٹرین روانہ ہوئے۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ اس سفر میں کئی مرحلے آئے اور ہر مرحلے پر ان کا شاندار استقبال ہوا۔ پہلا مرحلہ جو تھا وہ سانگا اسٹیشن تھا۔ رستے میں سانگا اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑی تھی۔ انجمن نوجوان ہند کے بعض جوشیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ دوسرا مرحلہ مرید پور اسٹیشن۔ جب گاڑی مرید پور اسٹیشن پر پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہے تھے۔ میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ جو ہے وہ نعرے لگانے لگے۔ تیسرا مرحلہ جلسہ گاہ۔ لیڈر کو موٹر میں سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا، جو یک آواز ہو کر لیڈر کا نام لے لے کر نعرے لگا رہا تھا۔ دائیں بائیں سرخ جھنڈوں پر غیر جو ہے وہ مقامی کلمات جو تھے وہ درج تھے، یعنی کہ سرخ جھنڈوں پر میرے لیے جو ہے وہ کلمات درج تھے۔ یہاں پہ آپ یہ لکھ لیں، دائیں بائیں سرخ جھنڈوں پر میرے وجہ سے یا میرے نام کے کلمات درج تھے، مثلا ہندوستان کی نجات تمہیں سے ہے، مرید پور کے فرزند خوش آمدید، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ لیڈر کو سٹیج پر بٹھایا گیا۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے اس سے بغل گیر ہو کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کی شان میں اپنی تعارفی تقریر شروع کر دی۔ سوال ہے کہ جلسے کے دوران لیڈر کے بدحواس ہونے کی کیا وجہ تھی؟ لیڈر کو سٹیج پر بٹھایا گیا، صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے ان سے بغل گیر ہو کر ان کو پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اپنی تعارفی تقریر شروع کی۔ حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایا لیڈر کو آج جلسے میں تقریر کے لیے بلایا گیا ہے، تقریر کا لفظ سن کر کہتا ہے لیڈر نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی ماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ نہ دارد نوٹ نہیں تھا۔ نوٹ کی گمشدگی۔ جیب میں نوٹ نہ پا کر ہاتھ پاؤں میں یک لخت ایک خفیف سی خنکی جو ہے وہ محسوس ہوئی۔ دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ راشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالی لیکن کاغذ نہ ملا۔ بدحواسی۔ نوٹ کی گمشدگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام حال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا، ہونٹ خشک ہونے جو ہے وہ محسوس ہوئے۔ 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہ کہ زور سے رونا شروع کر دوں، بے بسی سے ہونٹ میں کاٹنے لگا۔ سوال ہے کہ تقریر کے دوران لیڈر کا کیا اثر ہوا؟ ایک طرف صدر جلسہ لیڈر صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے، ان کی اعلیٰ سیاستدانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں؟ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو مہارت ان کو حاصل ہے۔ دوسری طرف گھبرایا ہوا لیڈر ہے جو یہ بھول چکا ہے کہ ہندو مسلمان اتحاد پر تقریر کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چند نصیحتیں بھی تو کرنی ہیں، لیکن وہ تو آخر میں ہیں اور درمیان میں مسکرانا کہا تھا۔ لیڈر کی حالت۔ جب اسے تقریر کے لیے بلایا گیا تو وہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا، کچھ لڑکھڑایا لیکن پھر سنبھل گیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، حال میں ایک شور تھا، وہ بے ہوش ہونے کو تھا۔ نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر گزر رہی ہو۔ تقریر کی ابتدا۔ جب حال میں سناٹا چھا گیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور اسے روکے کھڑا ہے۔ اس کا گلا جو ہے وہ خشک تھا، ابھی میرا بھی گلا جو ہے بچوں خشک ہوا ہے۔ بار بار پیارے ہم وطنوں کہہ رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس پر بہت سے لوگ ہنس پڑے۔ بے ربط باتیں۔ گھبرایا ہوا لیڈر بے ربط باتیں کرنے لگا۔ ہندوستان کی آب و ہوا خراب یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقائص ہیں۔
ایک جگہ دو بیل رہتے تھے، آپ لکڑیوں کے ایک گٹھے کو لیجیے حضرات، اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی۔ لیڈر کا اشر، ابتدا میں لوگ ہنس پڑے، پھر کہہ کے لگانے لگے، پھر زور کے کہہ کے، پھر بلند اور طویل کہہ کے، پھر شور ہوگا، پھر احتجاج شروع ہوا، اسے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے۔ 5 گولیاں 6 گولیاں کاغذ کی سٹیج پر آ گریں۔ جب یہ بوچھاڑ بڑھتی گئی تو اس کا نامعقول مجمع سے کنارہ کشی میں نے مناسب سمجھی، سٹیج سے چھلانگ لگائی، اسٹیشن کی طرف بھاگ نکلا۔ لوگ اس کے پیچھے تھے، لیکن وہ ٹرین میں سوار ہونے اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک دوبارہ مرید پور کا رخ نہیں کیا۔ اچھا، یہ مشقی سوالات تھے، خالی جگہ آپ خود پر کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ آسان ہے۔ مضمون کا خلاصہ آپ پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں بھی پیراگراف کی صورت میں بھی یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ سارے کا سارا آپ یہاں سے دیکھ کر خود پڑھ لیں، یہ آسان ہے، اب مشکل نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو تلخیص نگاری جو ہے یہ پنجاب بورڈ کے پیپر میں آتی ہے، لیکن کے پی کے بورڈ جو ہماری کتاب ہے اس میں تلخیص نگاری کا سوال نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ 1/3 کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی آپ کو اگر پیراگراف دے دیں، مثال کے طور پر کوئی پیراگراف دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیراگراف ہے تقریباً 3 صفحات پر، تو آپ نے ایک صفحہ لکھنا ہوتا ہے۔ اگر 210 جملے ہیں تو اس کو آپ 3 پر جو ہے تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، تو 70 آپ نے الفاظ لکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو ہے تھوڑا جہاں پہ خلاصہ لکھا ہے، آپ اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی کتاب کے اگر 8 صفحات ہیں یا 9 صفحات ہیں تو آپ نے 3 صفحات لکھنے ہیں، 3 پر آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اس طرح آپ اس کی تلخیص نگاری کر سکتے ہیں، اسی کو خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور لکھنا کیا ہوتا ہے، آپ نے خاص الفاظ لکھنے ہوتے ہیں، جو خاص الفاظ ہیں، زائد جو چیزیں ان کو کاٹنا ہوتا ہے، اور اس کو آپ کے پی کے بورڈ میں جو ہے ہیڈنگز کے ساتھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جبکہ پنجاب بورڈ میں اس کو بغیر ہیڈنگز کے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تھوڑی سی ترتیب ہمارے بورڈز کی تبدیل ہے کہ کچھ بورڈز میں آپ کو پتہ ہے مضمون نگاری جو ہمارا مضمون ہوتا ہے بڑا ہی اہم سوال ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر 14 نمبر کا ہوتا ہے، اور 14 نمبر کا جو سوال ہے اس کو ہم بڑی ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کے پی کے بورڈ میں میں اس کو ہیڈنگز کے ساتھ کرواتا ہوں، انشاءاللہ میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا، رف خاکہ اور ہیڈنگز کے ساتھ ہم کرواتے ہیں، جبکہ پنجاب بورڈ میں جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، یا وہ اسکول اور کالج ہیں، وہ بغیر ہیڈنگز کے کرواتے ہیں۔ تو ترتیب اپنی اپنی ہوتی ہے، یہاں پر اس طرح اچھا جو ہے لکھا جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے اور نمبر ملتے ہیں۔ تو جیسے آپ کے بورڈ کی ترتیب ہو، فیڈرل بورڈ کی ہو، فیڈرل بورڈ کی بھی کتاب یہی ہے، آپ اپنی ترتیب کو فالو کریں، اور ہماری ترتیب اس طرح ہے کے پی کے بورڈ کی، تو میں اس طرح ترتیب سے بتا رہا ہوں۔ باقی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پورے کا پورا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرے لیے آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔